اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد علی خضر، اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل مکان سے لامکان تک۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے تجلی ناری کے حوالے سے۔ پچھلی ویڈیو میں نے گفتگو تھی نوری تجلی کے حوالے سے کی تھی، اور اس ویڈیو میں تجلی نار کے حوالے سے جو گفتگو ہونے جا رہی ہے، اس کو اپنے غور سے سننا ہے، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب فرما لینا ہے، ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی ضرور پریس کر لینا ہے۔ تو یہ گفتگو کو طویل کرتے ہیں۔ تجلی ناری کے اس سے نار نفس یعنی غصہ، غضب، عداوت، کینہ، نار شیطانی، ہرس، طمع، دنیا کی مصیبت، گناہ، اور اس سے جو خلق اور ہرس، ترقی درجات، دنیا و پیروی، اہل دنیا، اہل شرف پیدا ہوتی ہے۔ آخر کو اس مرتبے والا اہل بدعت اور استطراج اور تارک الصلاۃ، مانع زکوٰۃ و حج ہو جاتا ہے۔ کافر اور فاجر اور اہل بدعت استطراج سے خلوص رکھتا ہے، کیونکہ مقام انا اور فرعونیت اس کی طرف رخ کر لیتی ہے۔ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نیکی اور بدی میں بالکل تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ سب تجلیات ناری سے ہیں۔ اس تجلی میں جو کچھ معلوم ہو اس پر اعتبار اور بھروسہ نہ کرے، کیونکہ ہر ایک خلاف شرع بات مردود ہے، اور یاد رکھو کہ کل مقامات عرش سے فرش تک سب طالب کے امتحان کے لیے ہیں۔ ان میں جو مقام بھی خالق سے روک دے، سمجھ لو کہ وہی شیطان ہے۔ دیکھو، مقام ملائکہ، مقام کمال انسانیت سے کم ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ تجلیات ناری اور نوری سے 10,70,000 مقامات ہیں، اور سب مقامات طریقت میں ہوتے ہیں اور مقام حقیقت سے جدا ہیں۔ جو شخص کے ان مقامات کو طے کرتا ہے ولی ولایت کبریٰ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر اپنے نور کی طرف لاتا ہے۔ وہ نور ایک سرد آگ ہے، سرخ رنگ، جو زیادتی پانی اور رحمت الہی سے ہے۔ انسان کے وجود میں پیدا ہوتا ہے، جس طرح کے عرق گلاب کے پھول میں ہوتا ہے اور دل کے قندیل میں رہتا ہے، اور درخت زیتون محبت الہی کے تیل اور معرفت اور ایمان اور یقین کی بتی سے روشن ہوتا ہے۔ اس نور کی روشنی مشاہدہ الہی میں لے جاتی ہے، اور یاد رہے کہ طریقت میں ہزاروں طالب گمراہ ہو گئے ہیں اور رجت میں آ کر پریشان اور خراب ہو گئے ہیں۔ ہزاروں میں سے اکثر بے خود اور مجنون ہو کر مر گئے ہیں، اور وہ لوگ بہت کم ہیں جو سلامتی کے ساتھ حقیقت کو پہنچ کر اپنے مقصود میں کامیاب ہوئے۔ اگر مرشد کامل مل جائے، بس مرشد کامل کو چاہیے کہ اول طالب کو مقام کی طرف نہ لائے، اور اگر مقامات کی طرف لائے تو ایک شبانہ روز میں کل مقامات طریقت سے نکال کر اسے مقامات حقیقت میں پہنچا دے، ورنہ طالب 41 سال تک مقام طریقت میں سیر کرتے کرتے حیرت سے سوختہ ہو کر خراب اور پریشان ہو جائے گا۔ اگر طالب 41 سال میں مقام طریقت سے نکل آیا تو مقام محبوبیت میں پہنچا، ورنہ محض دیوانگی اور جنون میں رہا، کیونکہ یہ راہ مشکل ہے۔ اس راہ میں مرشد کامل مشکل کشا کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ صاحب مجاہدہ کو چاہیے کہ آنکھوں سے خواب غفلت نکال کر بیدار رہے تاکہ حق کا مشاہدہ کر سکے۔ تو باز کی طرح شہباز کی طرح اپنی دونوں آنکھیں ڈھانپ کر رکھو، تاکہ تیرا دل گم گشتہ آواز سے نہ رہو۔
شیطان جب دیکھتا ہے کہ طالب قرب میں پہنچنے کو ہے اور ان قریب مقام طریقت کو طے کر کے مقام حقیقت اور مقام معرفت کو پہنچ جائے گا، تو وہ دونوں مقامات کے درمیان اپنی کل ذریات جمع کر کے عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، بہشت و دوزخ، حور و قصور وغیرہ صورت دکھاتا ہے، اور خود زرین تخت پر بیٹھ کر فرعونی دعوے کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ خدا بن کر طالب سے کہتا ہے کہ تو نے جو کچھ عبادت کی ہے ہماری درگاہ میں قبول ہوئی، اور پیشاب کا پیالہ بھر کر اسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پی لو، یہ شراب طہور کا پیالہ ہے۔ اگر اس نے پی لیا تو وہ پیشاب مقام نار میں آتا ہے، اور شیطان اس سے کہتا ہے کہ تو نے جو کچھ میری عبادت کی سب میں نے تیری عبادت تجھے بخش دی، میرا دیدار بس آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ تو میرے نور سے ہے اور میں تیرے نور سے ہوں۔ جو کچھ تیری زبان پر آئے کہ ڈال، اور جو کچھ سامنے آئے کھا لے، قلندر اہل بدعت ہو جا۔ یہ راز شر سے ہے، جو شخص کے خواب سے بیدار ہوتا ہے استطراج ابلیس کو معلوم نہیں کر سکتا، نہ راہ علم سے نہ راہ جاہل سے۔ اس لیے ناقص اور بے باطن لوگ طالبوں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، اے بنی آدم، شیطان کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر اچھا مرشد میسر آ جائے تو بندے کو ایک ہی لحظہ میں، ایک ہی گھڑی میں مجلس محمدی تک لے جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت لوں گا، اسی دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، خوشیاں تقسیم کرتے رہیں، غم بانٹتے رہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے آپ کو اور میرا، اللہ حافظ۔